دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ انگریزوں کے خلاف جنگ شروع کرنے والا پہلا شخص ایک مسلمان تھا؟ مسلمانوں نے ہی سب سے پہلے بھارت کی آزادی کے لیے ہتھیار اٹھائے۔ انگریزوں بھارت چھوڑو کا نعرہ سب سے پہلے یوسف مہر علی نے ہی لگایا۔ سائمن گو بیک کی پکار بھی انہوں نے ہی بلند کی۔ 1920 میں خلافت تحریک کے دوران مولانا محمد علی جوہر اور مولانا ابوالکلام آزاد نے انگریزی سامان کے بائیکاٹ کی تجویز دی، جو سارے ملک میں پھیل گئی۔ مسلمانوں نے اسحاق تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور حاجی ثبوت صدیقی جیسے بڑے شوگر کاروباری نے اپنی فیکٹری بند کر دی، جو انگلینڈ تک چینی بھیجتی تھی۔ یہاں تک کہ باٹا جیسے بڑی کمپنی بھی پہلے مسلمانوں کی تھی، جسے بعد میں ایک انگریز نے خرید لیا۔ تو مسلمانوں نے اس تحریک میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اور جب بھگت سنگھ کا مقدمہ کوئی نہیں لڑ رہا تھا تو بیرسٹر آصف علی نے ان کا کیس لڑا۔ اگر شوبھا سنگھ نے گواہی نہ دی ہوتی تو بھگت سنگھ کو پھانسی سے بچایا جا سکتا تھا۔ انقلاب زندہ باد کا نعرہ دینے والا حضرت موہانی بھی مسلمان تھے، اور انہوں نے ہی آزادی کی تحریک کی بنیاد رکھی۔ اتہاس کاروں کے مطابق 1857 کے غدر میں 50,000 سے زیادہ علماؤں کو پھانسی دی گئی اور لاکھوں مسلمانوں کو سرعام قتل کر دیا گیا۔ دلی سے لے کر کولکتہ تک کوئی ایسا درخت باقی نہ رہا جس پر مسلمانوں کی لاشیں نہ لٹکائی گئی ہو۔ مسلمانوں نے ہی بھارت کی آزادی کی پہلی جنگ لڑی۔ میسور کے سلطان حیدر علی اور ان کے بیٹے ٹیپو سلطان آزادی کی راہ میں شہید ہونے والے پہلے حکمران تھے۔ مشہور انقلابی اشفاق اللہ خان سب سے کم عمر میں پھانسی پر چڑھائے جانے والے پہلے بھارتیہ تھے۔ اورنگزیب کے دور میں انگریز بھارت میں داخل نہیں ہو سکے۔ جے ہند کا نعرہ عابد حسن صفرانی نامی مسلمان نے دیا، جو آج بھی ہندوستانی فوج اور سرکاری سسٹم میں عزت کے ساتھ بولا جاتا ہے۔ ترنگے کو آج کا شکل دینے والی سوریا طیب جی ایک مسلمان خاتون تھی، اور حیدرآباد کے ستیا طیب جی کے بنائے ہوئے ترنگے کو آج پورا ملک فخر سے لہرا رہا ہے۔ مسلمانوں نے بھارت کے لیے وہ کچھ کیا جو آج تک کوئی نہیں کر پایا۔ کانپور کے عظیم اللہ خان نے مادر وطن بھارت کے جے کا نعرہ دیا، جس میں بعد میں کچھ فرقہ پرستوں نے ماتا شبد جوڑا۔ بھارت کا پہلا راشٹریہ گیت بھی عظیم اللہ خان نے ہی لکھا۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ مولانا قاری محمد طیب نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد انگریزوں کو بھارت سے نکالنے کے لیے رکھی تھی۔ اس مدرسے کا مقصد ایسے نوجوان تیار کرنا تھا جو ملک کی آزادی میں حصہ لے۔ ریشمی رومال تحریک چلانے والے مولانا محمود الحسن اور مولانا عبید اللہ سندھی اسی مدرسے کے طلباء تھے، اور مولانا عبید اللہ سندھی نے سبھاش چندر بوس کے ساتھ مل کر بھارت کی پہلی استھائی حکومت قائم کی اور پہلے گرہ منتری بنے۔ گاندھی کو مہاتما کا لقب بھی سب سے پہلے مولانا محمود الحسن نے ہی 1920 میں دیا تھا، اور یہی نام بعد میں دنیا بھر میں مشہور ہوا۔ محمود الحسن نے ہی حکیم اجمل خان کے ساتھ مل کر جامعہ ملیہ اسلامیہ یونیورسٹی کی بنیاد رکھی، تاکہ ہندوستان کی تعلیم کو انگریزی غلامی سے نکالا جا سکے۔ کالا پانی کی سزا بھگتنے والوں میں 90% سے زیادہ مسلمان تھے۔ انڈمان نکوبار کے جیلوں میں آج بھی زیادہ نام مسلمانوں کے ہیں۔ جب بھی غیر مسلم نے معافی نامہ لکھ کر نہ صرف جان بچائی بلکہ انگریزوں کے مخبری بھی کی۔ انگریزوں کے خلاف سب سے پہلے ہتھیار اٹھانے والے بھی مسلمان ہی تھے۔ جب 1772 میں شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دے کر بغاوت کا اعلان کر دیا تو انگریزوں کی غلامی حرام ہے، اور ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ اپنے ملک اور وطن کی آزادی کے لیے خود کو قربان کر دے۔ 1857 کی جنگ آزادی کی تدبیر مولوی احمد اللہ شاہ نے کی تھی، جو اکیلے ایسے شخص تھے جن کے سر پر انگریزوں نے 50,000 روپیہ کا انعام رکھا تھا، لیکن رادھا جگناتھ نے اس انعام کے لالچ میں ان کی مخبری کر دی، جس پر انگریزوں نے انہیں شہید کر دیا۔ 1857 کے شہیدوں میں 90% مسلمان تھے۔ جالیانوالہ والا باغ کی شہادتوں میں بھی زیادہ تر مسلمان ہی تھے۔ انڈین نیشنل کانگریس کے 9 سے زیادہ صدر مسلمان رہے۔ گاندھی جی نے اپنی جدوجہد کی شروعات علی بدرس کے ساتھ کی، جو مسلمان تھے۔
1921 کے کیرل کے خلاف اٹھے مسلمانوں کی بغاوت میں 3000 سے زیادہ مسلمان شہید ہوئے اور 50,000 جیل میں ڈالے گئے، جو خلافت تحریک کے نام سے مشہور ہوئے۔ 1942 کے بھارت چھوڑو آندولن کی بنیاد مولانا ابوالکلام آزاد نے رکھی۔ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کو سیاسی پہچان دلانے میں بھی مسلمان کا بڑا کردار رہا۔ جب 1946 میں وہ دلت ہونے کی وجہ سے الیکشن ہار گئے تو مسلم لیگ نے انہیں مسلم حلقوں میں الیکشن لڑنے کی دعوت دی، جس میں سنویدھان سبھا میں داخل ہو سکے۔ اگر مسلمان انہیں موقع نہ دیتے تو وہ کبھی سنویدھان نہیں لکھ پاتی۔ آزادی کے لیے سب سے زیادہ تحریریں، شاعری، گیت اور کتابیں مسلمانوں نے لکھی۔ سارے جہاں سے اچھا علامہ اقبال کی لکھی ہوئی نظم ہے، جو آج بھی ملک بھر میں پڑھی جاتی ہے، اور بھارت کے لیے شہید ہونے والے پہلے صحافی مولانا امیر باقر تھے، جبکہ حاجی عثمان شہید نے اپنے سارے خزانے آزادی کے لیے قربان کر دیے، جن کی بنائی ہوئی عمارتیں آج بھی کولکاتہ میں موجود ہے۔ کولکاتہ کے پہلے سپر اسٹاکس بازار کی بنیاد حاجی سعید نے رکھی تھی، لیکن انہوں نے اپنی تمام دولت ملک کے نام کر دی اور خود ایک کرائے کے مکان میں رہنے لگے۔ امیر حمزہ اور یوسف ماں فرمانی جیسے مسلمانوں نے اربوں کی جائیداد بھارت کی آزادی کے لیے قربان کر دی۔ یہاں تک کہ سبھاش چندر بوس کی حکومت آزادی ہند فوج میں بنائے گئے وزیروں میں سے 9 میں سے 5 وزیر مسلمان تھے۔ ملک بھر کی مسجدوں کو آزادی کی جنگ میں قلعوں کی طرح استعمال کیا گیا، اور اس میں صبح شام آزادی کے اعلان گونجتے تھے۔ کوئی مسجد ایسی نہیں تھی جس کی دیواروں پر مسلمانوں کا خون بہا نہ ہو۔ ان سب کے علاوہ کروڑوں مسلمان ایسے تھے جنہوں نے اپنے ملک اور اس کی پہچان کے لیے اپنی جان مال اولاد سب کچھ قربان کر دیا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ بھارت کی آزادی مسلمانوں کے بغیر ممکن ہی نہیں تھی۔ خود انگریز کہا کرتے تھے کہ اگر مسلمان نہ ہوتے تو آج بھی بھارت پر حکومت کر رہے ہوتے۔ اگر ایک بھارتی مسلمان ہونے کے ناطے آپ کو فخر محسوس ہوتا ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور ایسی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔